حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر سے آتے تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے، مسجد میں 2 رکعتیں ادا فرماتے، پھر لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کر لیا تو پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کے پاس آئے، وہ عذر پیش کر رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے۔ یہ 80 سے زائد لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا، ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی اور ان کے اندرون کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے جب سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس شخص کی طرح جو غصے کی حالت میں ہو، پھر فرمایا کہ آؤ۔ میں آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے سواری خرید نہیں لی تھی؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے پاس آپ کے علاوہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ میں کسی نہ کسی عذر کے ذریعے سے، بہانے کے ذریعے سے اس کی ناراضگی سے نکل جاؤں گا۔ میرے اندر گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن قسم اللہ کی مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آج آپ سے کوئی جھوٹی بات کر لوں جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے، اور اگر میں سچی بات بیان کروں جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر انجام کی امید کرتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور قسم ہے اللہ کی میں آج سے پہلے جب کہ آپ سے پیچھے رہ گیا کبھی اتنا قوی اور آسودہ حال نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بات کی ہے۔ مجھ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں فیصلہ فرما دے۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ گئے، کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے، تو اس بنیاد پر تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عذر اس طرح کا پیش کر دیتے جس طرح کا عذر دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کر دیا ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفرت طلب کر لینا کافی ہو جاتا تمہارے گناہ کے لیے۔ کہتے کہ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے ایسے ہی سرزنش کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ جاؤں اور پھر اپنے آپ کو جھٹلا دوں، یعنی کچھ اور بات کہہ دوں، عذر پیش کر دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے ساتھ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے ساتھ 2 اور لوگوں نے ملاقات کی ہے، اور اسی طرح کی باتیں انہوں نے بھی کہی ہے جو باتیں تم نے کہی ہے، اور ان سے بھی وہی بات کہی گئی جس طرح کی بات تم سے کہی گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ تو کہا کہ مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ الواقفی ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 ایسے لوگوں، نیک لوگوں کا ذکر کیا مجھ سے کہ جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، اور ان میں میرے لیے اسوہ اور نمونہ موجود تھا، تو اس لیے جب انہوں نے ان کا ذکر کیا تو پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو اپنی رائے پر ہی قائم رہوں گا۔ تو یہ
غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مشہور صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ تبوک سے واپسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی ہے، اور جو کچھ باتیں ہوئی ہے وہ ترجمے کی روشنی میں ہمارے سامنے 2-3 موٹی باتیں اس حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ اور سنت ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ سفر سے واپسی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کی بجائے پہلے مسجد تشریف لاتے تھے اور مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اسوہ ہے، اور کسی خاص سفر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ عام سفر کی بات ہے۔ تو جب بھی کوئی سفر سے واپس آئے اس کے لیے مسنون یہی ہے کہ وہ پہلے مسجد آئے، 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر گھر کا رخ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مسئلہ بھی اختلافی ہو گیا، اور ایسے لوگ بھی امت میں ہوئے کہ جو اس کے برخلاف عقیدے کے قائل ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے، ایک اچھا خاصا ٹکڑا یہاں ہمارے سامنے منافقین سے متعلق بھی، جو جھوٹے بہانے کر رہے تھے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی کہ جنہوں نے جھوٹے بہانے سے گریز کیا۔ تو دونوں کو بنیاد بنا کر آپ اور ہم غور کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہیں تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے تو وہ بھی اس بنیاد پر سچائی سے نہیں کام لے رہے کہ نہیں فوری طور پر جان لیں گے۔ کیا کہا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر کوئی اور ہوتا آپ کی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنی قوت گویائی کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کو متاثر کر دیتا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو معذور ٹھہرا لیتا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کو میں مطمئن کر دوں کسی عذر کی بنیاد پر، بہانے کی بنیاد پر، تو عنقریب اللہ تعالیٰ مطلع فرمائے گا اور آپ کو مجھ پر ناراض کر دے گا۔ تو فوری نہیں بلکہ بعد میں۔ تو کس بنیاد پر ہے یہ؟ تو یہ علم غیب کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ وحی کی بنیاد پر ہے۔ تو جب تک وحی نہیں آئے اس وقت تک علم نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم غیب نہیں ہے بلکہ اطلاع علی الغیب ہے، غیب پر مطلع کر دینا، اور یہ اطلاع کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی جو ہم نے سمجھی ہے یہاں۔ اور تیسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار کوئی بات کہی جائے نا تو اچھا خاصا آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں سے، یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے عقلمند آدمی ہیں، اور بیعت عقبہ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، تو سچے پکے مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہ گئے۔ لیکن یہ بصیرت رکھنے والے شخص اور مقام ان کا کیا ہے؟ تو آگے ہم اور پڑھیں گے کہ غسان کا بادشاہ خط لکھتا ہے کہ تم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو ذلیل کیا جائے، ہمارے پاس آ جا، تیرا اکرام کیا جائے گا۔ تو ایسے آدمی، اب ایسا آدمی جنہوں نے عزم اور ارادہ کر لیا اور جن کو معلوم ہے کہ انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے، ان کو بھی بار بار کہا گیا نہیں ایسا کر لے، ایسا کر لے، ایسا کر لے، تو اثر متاثر ہو گئے۔ تو بار بار کہنے کی وجہ سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے، تو اس لیے برائی کو بار بار نہیں سننا چاہیے، ورنہ برائی کیا ہو جاتی ہے؟ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی صحبت سے کچھ اچھی چیز سیکھنے کو نہیں ملے گی، بری چیز ہی ملے گی اور بری تلقین مل سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بروں سے اور برائی سے دور رکھنا چاہیے تاکہ آدمی پھنس نہ جائے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں کہ
نمونہ اگر ہو نمونہ تو مصیبت درا ہلکی ہو جاتی ہے نا. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ڈگمگانے لگ گیا، لیکن دو نمونے سامنے آ گئے. حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا نمونہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع دونوں کا نمونہ. تو کہتے کہ ان دونوں نیک لوگوں کا اسوہ جب سامنے آ گیا نا، تو پھر میں نے کہا نا میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گا جیسے بھی حالات ہوں. تو نمونہ ہو تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. اب نمونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو برے نمونے اختیار کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو برائی آسان، اور نیکوں کو ساتھ رہیں گے، ان کو نمونہ بنائیں گے تو نیکی آسان ہو جاتی ہے. تو زندوں سے بھی اچھے لوگوں کو چننا چاہیے، اور بروں میت سے بھی، مردوں سے بھی اچھے لوگوں کو چننا چاہیے. تو اب میت سے اچھے لوگوں کو چننے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں ہم نمونہ ایک پڑھ رہے ہیں نا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ کہ جنہوں نے آزمائش قبول کی. تو ایسے بہت سارے نمونے نیکی کے ہم کو کتابوں میں ملیں گے. تو بزرگوں کے، صالحین کے واقعات پر مشتمل جو کتابیں ہیں نا، ان کا مطالعہ ہم کو کرنا چاہیے. وہ ہمارے لیے اسوہ کا کام دیں گے، اور ہم نیکی کے راستے پر آسانی کے ساتھ گامزن ہو سکیں گے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.